اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا de Llobregat میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے شہر تاراگونا سے ہے کہ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر تاراگونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے دکانوں میں زبردستی 17 ڈکیتیوں کے الزام میں ایک 20 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ علاقے میں 2 دکانوں میں سیکورٹی الارم بجنے کے بعد ایک بار کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیر حراست شخص نے دکان کی کھڑکیوں کے شیشے توڑے اور کیش رجسٹر سے رقم چوری کرنے کے لیے ایک بڑے پتھر کا استعمال کیا۔ اسپین کی لیبر مارکیٹ کے ایکسپرٹس نے تسلیم کیا ہے کہ کاتالونیا میں معاشی یعنی اکنامک ترقی امیگرینٹس کے بغیر ممکن نہیں تھی، کیونکہ حالیہ برسوں میں خالی ہونے والی تمام ملازمتوں کو مقامی آبادی سے بھرنا ناممکن تھا۔ یونیورسٹی آف ویلنسیا اور اوپن یونیورسٹی آف کاتالونیا کے پروفیسر انطونیو کونیات نے بتایا ہے کہ کاتالونیا اسپین کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جس نے سب سے زیادہ تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کو ویلکم کیا ہے، جس کی وجہ سے آبادی کی کل تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اسپین کے نیشنل اسٹیٹسٹکس انسٹیٹیوٹ کے تازہ ترین ڈیٹا بتاتا ہے کہ جنوری 2022 میں کاتالونیا کی کل آبادی 77,92,611 تھی، جس میں 12,71,810 امیگرینٹس تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 2017 اور 2023 کے درمیان کاتالونیا میں پیدا ہونے والی نئی جابز میں 98% پر اسپین سے باہر پیدا ہونے والے لوگوں نے قبضہ کیا ہے اور وہ تارکین وطن ہیں۔ زیادہ تر سروس سیکٹر میں ملازمتیں بھی انہوں نے پر کی ہیں۔ کاتالونیا کے سروس سیکٹر میں 3022 غیر ملکی یعنی امیگرینٹس کام کر رہے ہیں۔ کاتالونیا کے سروس سیکٹر میں 3022 غیر ملکی یعنی امیگرینٹس کام کر رہے تھے، جس میں 2021 سے بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 2262 امیگرینٹ ملازم تھے۔ کاتالونیا کے سروس سیکٹر میں 3022 غیر ملکی یعنی امیگرینٹس کام کر رہے ہیں، جس میں 2021 سے بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 2262 امیگرینٹس ملازم تھے۔ بارسلونا کے قریبی علاقے سان بارتومیو دیل گراؤ میں سے 25 پر ایک 41 سالہ ڈرائیور ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ حادثے میں ایک اور شخص معمولی زخمی ہوا ہے۔ اس حادثے کے بعد 2024 میں کاتالونیا کے انٹر اربن روڈ نیٹ ورک پر ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ اسپین کے شہر خرونا کے قصبے فیگیرس میں پولیس موسس اسکواڈرا اور نیشو پولیس نے مشترکہ آپریشن میں 58 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ایک ایسے گینگ کو ختم کر دیا ہے جو جعلی جابز کنٹریکٹس کے ذریعے لیگل کرنے کا کام کر رہا تھا اور ایک ایجنسی کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا تھا۔ اس ضمن میں مزید 50 افراد کی بھی شناخت ہوئی ہے۔ تفتیش کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان نے 3,50,000 یورو دھوکہ دہی سے کمائے ہیں۔ ملزمان انلیگل افراد سے 3,000 سے 5,000 یورو وصول کرتے تھے۔ پولیس نے تفتیش کے دوران بڑی تعداد میں جعلی دستاویزات قبضے میں لے لی ہیں۔ اسپین کے امیگریشن مخالف سیاسی جماعت واکس نے اسپینش نیشنلٹی کے لیے سیوتا اور پورے ملک میں مدت 10 سال سے بڑھا کر 15 سال کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ سیاسی جماعت واکس نے غیر ملکیوں کے انٹیگریشن کی ضمانت دینے اور انہیں قومیت دینے کے قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے نیشنلٹی کی مدت کو بڑھانا ضروری قرار دیا ہے۔ اسپین کی سیاسی جماعت واکس نے ملک کے سول کوڈ کے آرٹیکلز میں بھی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے جو کسی امیگرینٹ کو نیشنلٹی دینے سے متعلق ہے۔ سیاسی جماعت واکس سیوتا کی نائب صدر لوپز نے کہا کہ مراکش کے شہری اپنے ملک کی شہریت نہیں چھوڑتے اور اسپین کی بھی نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ اسپین اور مراکش میں دوہری شہریت کا بھی کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ رواں سال بینک آف اسپین پورے یورپ کے 10 یورو کے نوٹ پرنٹ کرے گا، جو کہ یورو زون کے تمام ممالک کے لیے ہوں گے۔ رواں سال بینک آف اسپین 424.2 ملین مالیت کے 10 یورو کے نوٹ تیار کرے گا۔ بینک آف اسپین 5 یورو کے نوٹ بھی تیار کرے گا، جن کی مالیت
313.8 ملین یورو ہوگی۔ ان نوٹوں میں کوئی بھی 500 یورو کا نوٹ شائع نہیں ہوگا اور 5 سال سے 500 کا نوٹ پرنٹ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ 500 یورو کا نوٹ اب بھی قانونی ہے۔ اسپین سمیت یورپ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نوٹ 50 یورو کا ہے۔ اس کے بعد 20 یورو کے نوٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 100 یورو کے نوٹ اور 200 یورو کے نوٹ بھی موجود ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر 2023 میں کتالونیا نے 10,21,000 انٹرنیشنل ٹورسٹ کی میزبانی کی۔ ٹورسٹ کی تعداد میں گزشتہ سال کی نسبت 25.44% کا اضافہ ہوا ہے۔ ادارے نیشنل اسٹیٹسٹکس انسٹی ٹیوٹ کے مطابق ٹورسٹ نے 1 ارب 22 کروڑ یورو کتالونیا میں خرچ کیے ہیں۔ اسپین میں مسلمان اندلس کا صدیوں پرانا نظام آبپاشی یعنی پانی دینے کا نظام اب بھی فائدہ مند ہے۔ آبپاشی کا یہ نظام 1200 برس پہلے مسلم مورش حکمرانوں نے متعارف کروایا تھا جو مراکز سے یہاں آئے تھے۔ دریائے توریا سے 8 بڑی نہروں یا چینلوں سے پانی ڈھلوان میں بہہ کر چھوٹی آبی گزرگاہوں میں لایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان کھیتوں کو ملنے والے پانی کا انحصار دریا میں پانی کے بہاؤ پر ہوتا ہے نہ کہ اس کے حجم پر۔ یہ ناقابل یقین حد تک مؤثر نظام ہے۔ ہر کھیت کو ایک وقت میں ایک ہی مقدار میں پانی ملتا ہے چاہے وہ کہیں پر بھی واقع ہو، اور خشک سالی کے دنوں میں بھی پانی کی قلت نہیں ہوتی ہے اور نتیجہ طرح طرح کی سبزیاں اور پھل کی صورت میں نکلتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے گزشتہ ماہ برطانیہ کے لیے ویزے کے قوانین سخت تر کرنے کا اعلان کیا۔ ان میں اعلیٰ تنخواہوں کو محدود کرنا اور غیر ملکی کارکنوں کی فیملی کو برطانیہ پر لانے پر پابندی جیسے اقدامات بھی شامل ہیں جن کا مقصد برطانیہ آنے والے امیگرینٹس کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ برطانیہ کے سرکاری اندازوں کے مطابق ملک میں سن 2036 تک امیگرینٹس کے ذریعے آبادی میں 6 ملین سے زائد کے اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس سے وزیر اعظم رشی سوناک کی آئندہ انتخابی مہم پر شدید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ انگلینڈ کے شہر روٹرڈیم میں عمارت کے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے پاکستانی نژاد کامران خان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ گزشتہ پیر کو کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ کامران خان اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اپنے دفتر میں موجود تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ لگنے کے ساتھ ہی پورا دفتر زمین بوس ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔